وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عزیز طالب علم بھائیوں اور اس بافیض ادارے کے اساتذہ کرام، مجھے اس کا احساس ہے کہ مدرسے کے پڑھنے والے ہمارے طلباء سے قیلولے کے وقت میں گفتگو کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور یہ وقت ایسا ہے کہ جب بات چیت دل میں اترنے کے بجائے پیٹ میں اتر جاتی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، یہ خوشخبری ملی ہے کہ آپ لوگوں کا قیلولہ طویلہ نہیں ہوتا ہے بلکہ 3 بجے سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن مجھے آپ عزیزوں سے یہ امید ہے کہ آپ لوگ تھوڑی سی بات توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ۔ ویسے بھی کوئی لمبی گفتگو کر کے میں آپ لوگوں کو اور اپنے آپ کو امتحان میں ڈالنا نہیں چاہتا، اور نہ لمبی تقریر کر کے آپ لوگوں کی اجتماعی بددعاؤں کا حقدار بننا چاہتا۔ چونکہ مدرسے سے رشتہ رہا ہے اور طالب علموں سے گفتگو کرنے کی بار بار نوبت آتی ہے، تجربہ یہ ہے کہ کسی دلچسپ بات سے گفتگو کا آغاز ہو تو دلچسپی آخر تک باقی رہتی ہے۔ آپ لوگوں کو ایک دلچسپ قصہ سناتا ہوں۔ ایک خطیب تھے، مقرر، بڑی اچھی تقریر کرتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ تقریر کرنا شروع کرتے تھے تو شیروانی پہنتے تھے، شیروانی کی جیب میں چاکلیٹ ہوتا تھا، تو ایک چاکلیٹ منہ میں ڈال لیتے تھے اور پھر تقریر کرتے تھے۔ جب وہ چاکلیٹ ختم ہو جاتا تھا تو ان کی تقریر بھی ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن ایک دن جو ان کی تقریر شروع ہوئی تو وہ مکمل ہی نہیں ہوئی۔ جب بہت دیر ہو گئی اور ایک صاحب سے رہا نہ گیا تو انہوں نے کھڑے ہو کر ادب سے عرض کیا کہ حضرت کیا بات ہے، آج آپ کی تقریر مکمل ہی نہیں ہو رہی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جاپان کا بنا ہوا چاکلیٹ منہ میں چلا گیا؟ بڑے ہی کمال معصومیت کے ساتھ انہوں نے فرمایا کہ میاں آج حادثہ یہ پیش آیا کہ چاکلیٹ کے بجائے شیروانی کا بٹن منہ میں چلا گیا۔ شیروانی پہنتے تھے تو وہ بٹن ٹوٹ گیا، جیب میں چلا گیا، تو بجائے چاکلیٹ کے شیروانی کا بٹن منہ میں چلا گیا۔ قبل اس کے کہ میں یہ قصہ مکمل کروں ایک دوسرا سنا دیتا ہوں۔ ایک پروفیسر صاحب تھے، پڑھاتے تھے یونیورسٹی میں، وہ ایک دن تشریف لے گئے، وہ سمجھا رہے تھے طلباء کو۔ پھر جب وہ سمجھا چکے تو انہوں نے مثال پیش کرنے کے لیے کہ جو میں نے سمجھایا ہے پریکٹیکل کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں نے جو کہا ہے وہ بھی آپ کو میں ایک میڈک پر تجربہ کر کے بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کے انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پروفیسروں کی غائب دماغی مشہور ہے، تو انہوں نے وہ جیب میں جو ہاتھ ڈالا تو جیب میں سے میڈک نہیں نکلا بلکہ ایک لڈو نکلا۔ وہ بہت دیر تک اس پر غور و خوض کرتے رہے، شاید استخارہ بھی کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ وہ جو میں نے راستے میں کھایا تھا پھر وہ کیا تھا؟ خیر جو وہ تھے خطیب، انہوں نے کہا
کہ آج جو ہے غلطی سے چاکلیٹ کے بجائے شیروانی کا بٹن منہ میں چلا گیا، نہ وہ ختم ہو رہا ہے نہ تقریر ختم ہو رہی ہے۔ آپ لوگ اطمینان رکھیے، نہ میں نے شیروانی پہنی ہے نہ یہ حادثہ پیش آئے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو کئی باتیں میں عرض کروں گا، لیکن مختصر عرض کروں گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ اس کو توجہ سے سنیں گے تو شاید اس کی تہ تک اتر سکے۔ عزیزو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب علم دین کے لیے فرمایا، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے اور آپ کے حق میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے، اور دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس کو ناپسند کرتا ہے، مگر دین اللہ صرف اس کو دیتا ہے جس کو پسند فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا ان کو بھی بہت ملی ہوئی ہے جو کافر ہیں، مشرک ہیں، بلکہ بسا اوقات لوگوں کے دل میں سوال آتا ہے کہ ان کو اتنی دنیا کیوں ملی ہوئی ہے، ہم ہی کیوں پریشان ہیں۔ اقبال نے تو کہہ بھی دیا تھا کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، رحمتیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اور یہ بھی کہ یہ کیا غضب ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدے ہو، یہ سب انہوں نے شکایت کی۔ تو یہ جو دنیا ان کو ملی ہوئی ہے وہ اس لیے کہ لا خلاق لهم فی الآخرہ، اور اللہ دنیا ان کو بھی دیتا ہے جن کو پسند کرتا ہے، دنیا ان کو بھی دیتا ہے جن کو ناپسند کرتا ہے، مگر دین صرف ان کو دیتا ہے جن کو پسند کرتا ہے۔ اور حدیث شریف میں اسی کو یوں کہا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ دین کا علم انہی کو ملے گا جن کو نوازنے کا اللہ نے ارادہ فرما دیا۔ ائمہ اربعہ میں سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شان بلند تر ہے۔ ان کی فقاہت، ان کے علم، ان کے زہد، ان کے تقوی کے ساتھ ساتھ ان کے استقامت فی الدین اور ان کے مجاہدے اور ریاضت اور قربانی کی وجہ سے اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام دیا، اور انہوں نے جو دین کی صیانت اور حفاظت کے لیے ایک زبردست معرکہ اپنے زمانے کی حکومت سے لڑا، وہ غیر معمولی چیز ہے۔ صدائے حق مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے، آپ عزیزوں کو پڑھنا چاہیے۔ اس کتاب میں مولانا ابوالکلام آزاد نے امام احمد بن حنبل کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جس جلاد نے فتنہ خلق قرآن کے مسئلے میں حضرت امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے، خود اس کا یہ بیان ہے کہ جتنے کوڑے میں نے احمد بن حنبل کو مارے، اگر کسی ہاتھی کو بھی مارتا تو وہ مر جاتا، اس قدر تکلیف برداشت کی۔ لیکن جو دین کی بات تھی اس سے انحراف نہیں ہونے دیا، آخر وقت تک ڈٹے رہے، کئی بادشاہوں کا مقابلہ کیا، پوری حکومت سے ٹکرا گئے، اور اللہ نے ان کی استقامت کی وجہ سے امت کو راہ ہدایت پر، صراط مستقیم پر قائم فرمایا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تو بہت واقعات ہیں، سنانے کا موقع نہیں، صرف ان کی احتیاط کی ایک بات عرض کرتا ہوں، احتیاط اور حسن معاشرت دونوں عرض کرتا ہوں، ایک بات چھوٹی چھوٹی یاد آ گئی۔ احتیاط اس درجے کی تھی کہ ان کے بیٹے اس زمانے کی جو حکومت تھی اس کے کسی شعبے میں ملازم تھے، ظاہر ہے مسلمانوں کی حکومت تھی اور اس میں وہ ملازم تھے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ملازم ہونے کے بعد ان کے گھر کی ہر چیز کا استعمال بند کر دیا، صرف اس احتیاط کی وجہ سے کہ حکومت میں کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو درست نہیں ہیں،
اور یہ حکومت کے کسی شعبے میں ملازم ہیں۔ ان کی سیرت میں ہے کہ ایک دن وہ دوپہر کے وقت گھر آئے اور ان کی اہلیہ نے کھانا پیش کیا، بھوک لگی ہوئی تھی، کھانے جا رہے تھے، اتنے میں ان کی اہلیہ نے کہہ دیا، صاحبزادے دوسرے مکان میں رہتے تھے، تو اہلیہ نے کہا کہ آج گھر میں آگ نہیں تھی، تنور جل نہیں رہا تھا، تو میں نے بچے کے یہاں سے آگ منگوائی، اس سے تنور جلایا اور اس پر یہ کھانا بنایا۔ تو امام احمد بن حنبل نے وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس کے یہاں سے آگ لے کر تم نے آگ جلائی ہے اور اس پر یہ کھانا بنا ہے، اس لیے میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ شدت احتیاط۔ دوسری بات جو ان کے حسن معاشرت کی ہے وہ یہ کہ خود بیان فرمایا اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں۔ اچھی عمر آ گئی تھی ان کی، اس وقت تک ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، علم میں مشغول تھے، بہت اصرار کر کے لوگوں نے ان کا نکاح کرایا، اور نکاح کے بعد 30 سال کی ازدواجی زندگی گزری۔ وہ خود فرماتے ہیں تزوجت ام صالح فمکثت معی 30 سنة فما اختلفت انا ولا هي في کلمة واحدة، کہ میں نے اپنی اہلیہ سے نکاح کیا، 30 سال کی ہماری ازدواجی زندگی گزری، اس 30 سال کی مدت میں کبھی میرا اور ان کا ایک لفظ کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ غور کیجیے، ایک لفظ کا اختلاف نہیں ہوا۔ یہ حسن معاشرت ہے۔ اب سنیے، جب ان کا وصال ہوا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ یہی آپ کو علم دین کی عظمت اور علم دین کی قدر و منزلت سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہیے حصہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے میری مغفرت فرما دی، اللہ نے مجھ کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور مجھ پر ہیرے جواہرات کی بارش برسائی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ احمد جا، ہماری بنائی ہوئی جنت میں چلا جا، اگر تجھ کو جہنم میں جلانا ہوتا تو میں اپنے علم کا نور تیرے سینے میں نہ ڈالتا۔ یہ ارشاد، اگر تجھ کو جہنم میں جلانا ہوتا تو میں اپنے علم کا نور تیرے سینے میں نہ ڈالتا۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، دین کی سمجھ، دین کا علم عطا کرتا ہے۔ آپ طلب علم کے دور سے گزر رہے ہیں اور یہ آپ کے حق میں اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کا انتخاب اس راستے کے لیے ہوا۔ نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اتنا ہی شکر انسان پر واجب ہوتا ہے، اور شکر قولی بھی ہے اور شکر عملی بھی ہے، بلکہ شکر عملی زیادہ ہے، اس لیے کہ آپ اس خانوادے کے بارے میں پڑھیں جس پر اللہ کی نعمتیں بے شمار اتری تھیں، یعنی حضرت داؤد کا خانوادہ۔ جب نعمتوں کی تذکیر کرائیں گے، یاد دلائیں گے کہ نعمتیں تم کو دی گئی ہیں، تو اس کے ساتھ ایک مطالبہ ہوا، اور وہ مطالبہ ان الفاظ میں قرآن میں آیا ہے اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اعملوا آل داؤد شکرا۔ قرآن پاک کوئی بھی لفظ ضرورت سے زائد نہیں بیان کرتا، اور قرآن کے لیے جو الفاظ کا انتخاب ہے وہ بھی غیر معمولی ہے۔ ایک لفظ کے ادھر سے ادھر ہونے سے معنی و مفہوم میں غیر معمولی فرق آتا ہے، اور الفاظ کے انتخاب کی وجہ سے غیر معمولی سبق قرآن مجید دیتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا باب علم ہے اگر آپ اس پر غور کریں۔ اعملوا آل داؤد شکرا، یہ نہیں کہا گیا کہ اشکروا آل داؤد علی نعم اللہ عز وجل، یہ نہیں کہا، شکر نہیں کہا گیا۔ اور جگہوں پر آپ دیکھیں کہا گیا کہ شکر ادا کرو، لیکن حضرت داؤد کے خانوادے سے کہا جا رہا ہے اعملوا آل داؤد شکرا، گویا کہ اشارہ کیا گیا کہ صرف زبان سے اللہ کا شکر ادا نہ کرو، عمل سے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور شکر نعمت عملی یہ ہے کہ جو نعمت آپ کو مل رہی ہے اس کا صحیح استعمال کریں۔ وقت کی جو نعمت آپ کو مل رہی ہے، جو اتنے اچھے ماحول کی نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے،
جو اچھے اساتذہ کی نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے، جو علم و عمل کی جامعیت رکھنے والے بافیض ادارے میں پڑھنے کی نعمت ملی ہوئی ہے، جو اکابر و اسلاف کے ذوق صالحیت اور ذوق صلاحیت دونوں کے اجتماع کی آپ کو دولت ملی ہوئی ہے۔ ان ساری نعمتوں کی قدر اور اس کا عملی شکر یہ ہے کہ آپ ان ساری نعمتوں کو پوری طرح استعمال کریں، وقت اچھا استعمال کریں۔ صدیوں کا تجربہ بتاتا ہے کہ دنیا میں جن لوگوں نے بھی نام پیدا کیا، جتنے نامور مصنف ہوئے، جتنے مفکر ہوئے، محدث اور مفسر ہوئے، جتنے بڑے سے بڑے انقلابی پیدا ہوئے، مصلحین پیدا ہوئے، جتنے دنیا میں تبدیلی پیدا کرنے والے لوگ آئے، جو مجددین ہوئے، جو مشائخ و بزرگان دین ہوئے، جو دعوت و عزیمت کی راہ پر چلنے والی جلیل القدر شخصیات پیدا ہوئی اس ملک میں یا دنیا میں کہیں، ہمارے مذہب میں یا کسی بھی مذہب میں، دنیا میں انسانیت کو آگے لے جانے کے لیے جن لوگوں نے انقلابی اقدامات کیے ہیں، ان سب کی زندگیاں آپ اٹھا کر دیکھیے، ایک قدر مشترک ہر جگہ ملے گی کہ ان سب لوگوں نے وقت کا صحیح استعمال کرنے کا راستہ اپنایا۔ کوئی دنیا میں آپ کو ایسا انسان نہیں ملے گا جو نامور ہوا ہو، جس نے کوئی انقلابی کام کیا ہو، جس نے کوئی بہترین کتاب لکھی ہو اور وہ وقت کو ضائع کرنے والا، کوئی شخص آپ کو نہیں ملے۔ صدیوں کا تجربہ یہ ہے کہ جو وقت کی حفاظت کرتا ہے، وقت اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ امام شافعی جو ائمہ اربعہ میں سے ہیں، انہوں نے مشائخ کی صحبت اختیار کی اور خود ارشاد فرمایا 2 سال بزرگوں کی خدمت میں رہ کر 2 قیمتی باتیں میں نے سیکھی۔ ایک بات تو یہ کہ انسان اگر اپنے نفس کو اچھی چیز میں مشغول نہیں کرے گا تو نفس اس کو کسی بری چیز میں مشغول کر دے گا، اور دوسری بات یہ کہ الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک، کہ وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے، اسے اچھے کام میں نہیں گزارو گے تو وقت کی تلوار تم کو کاٹ کر رکھ دے گی۔ اگر تم وقت ضائع کرو گے، زمانہ تمہاری کوئی قدر نہیں کرے گا، صرف آرزو کرنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، صرف اچھے ادارے میں آ جانے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، صرف سند حاصل کرنے سے تمہیں اعزاز نہیں حاصل ہوگا۔ میرے والد صاحب جو بہت بڑے عالم تھے اور بہت ہی وقت کی حفاظت کرنے والے شخص تھے اور بہت ہی متقی اور پرہیزگار، وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ دیکھو دنیا کسی کو یوں ہی نہیں مانتی، دنیا انسان کو بے پناہ مشقت اور محنت اور وقت کے صحیح استعمال کے بعد مانتی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں تمہارا کوئی مقام ہو، وقت کی حفاظت سیکھو، اس لیے کہ وقت ٹھہر کر تمہارا انتظار نہیں کرے گا۔ وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، کسی کا شعر ہے، وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، ساتھ چلنا ہے تو چل، میں تو چلا جاؤں۔ وقت ٹھہر کر انتظار نہیں کرے گا۔ اچھے ادارے بھی قسمت سے ملتے ہیں، اچھے اساتذہ قسمت سے ملتے ہیں، اور یہ نعمتیں ہیں، ان کا صحیح استعمال سیکھ لیجیے۔ کچھ مشقت کی عادت ڈالیے، کچھ محنت کی عادت ڈالیے۔ بغیر محنت دنیا میں کسی کو کچھ نہیں ملا اور کسی کو کچھ نہیں مل سکتا۔ سنت اللہ اور عادت اللہ یہی ہے، لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر اعمال کی ہے، وقت کی حفاظت کی ہے، صحیح راستے پر چلنے کی ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ان شکرتم وآمنتم۔ اس لیے محنت کی عادت ڈالیں۔ جس انسان کو ہیرے جواہرات اور موتیوں کی طلب ہوتی ہے، وہ سمندر کی تاریکیوں میں اترتا ہے۔ یغوص البحر من طلب الآلی ومن طلب العلا سہر اللیالی، ترکت النوم ربی فی اللیالی بلغنی الی اقصى المعالی، ومن رام العلا من غیر کد اضاع العمر فی طلب المحال۔ یہ ہمارے ذہن میں رہے کہ اگر ہم صرف تمنا کرتے رہیں گے تو زندگی ضائع ہو جائے گی،
وقت برباد ہو جائے گا۔ آج آپ یہاں پڑھ رہے ہیں، یہاں سے نکل کر آپ میدان عمل میں چلے جائیں، مگر آج جو وقت آپ ضائع کر دیں گے اس کی وجہ سے زندگی بھر آپ کو پچھتاوا ہوگا۔ وقت کا صحیح استعمال، اساتذہ کی قدر، اساتذہ سے محبت، ان کا ادب۔ ہمارے اس بر صغیر میں سب سے کامیاب اور سب سے بڑا استاد اگر کوئی پیدا ہوا ہے تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ علماء نے، بہت بڑے بڑے علماء نے ان کے بارے میں لکھا ہے، دو شخصیات کے بارے میں، کہ اس بر صغیر میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا مصنف نہیں پیدا ہوا، اور علامہ انور شاہ کشمیری سے زیادہ بہترین اور کامیاب استاد نہیں پیدا ہوا۔ بہترین مدرس تھے، زبردست قوت حافظہ، بہترین علوم پر مہارت اور دسترس، اور مختلف علوم و فنون پر نگاہ۔ سبحان اللہ، کیسی جلیل القدر شخصیت تھی۔ یہ جہاں فانی ہے، کوئی بھی شے لا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کی وفات پر لاہور میں ایک تعزیتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ اقبال جیسے مفکر نے کہا تھا کہ اسلام کی آخر کی 5 صدیوں میں، یعنی 500 سال میں، پوری امت میں اتنا بڑا عالم نہیں پیدا ہوا جتنے بڑے عالم علامہ انور شاہ کشمیری تھے۔ اور بہت ہی ان کے حیرت انگیز واقعات ہیں، وہ سنانے کا موقع نہیں، حالانکہ آپ کو پڑھنا چاہیے۔ ان پر کتابیں آئی ہیں، الانور آئی ہے، اور خود ان کے بہت ہی ممتاز شاگرد علامہ یوسف بنوری کی کتاب ہے نفحۃ العنبر فی ہدی الشیخ الانور، بہترین کتاب ہے۔ اس کی عربی بھی بہت اچھی ہے، جو ہمارے طلبہ عربی کا ذوق رکھتے ہیں، بہترین عربی ہے علامہ یوسف بنوری کی کتاب ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات سنانی تھی وہ یہ کہ ان کے استاد تھے شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ علوم میں اتنے فائق ہوئے کہ خود شیخ الہند جو بہت زبردست عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے شاگرد حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کہتے تھے کہ کس ظالم نے ہمارے حضرت کو شیخ الہند کہا، وہ شیخ الہند نہیں شیخ العالم تھے۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی کہتے تھے مولانا محمود حسن کے بارے میں کہ ہمارے حضرت شیخ الہند نہیں تھے، شیخ العالم تھے حضرت مولانا محمود حسن صاحب تھے۔ اور علوم میں ان کا درجہ بہت اونچا تھا، لیکن علامہ انور شاہ کشمیری کو یہ تفوق حاصل ہوا کہ ان کے استاد حضرت مولانا محمود حسن صاحب کو بھی کبھی کسی حوالے کی ضرورت پڑتی تھی یا کوئی پڑھی ہوئی چیز یاد نہیں آتی تھی تو وہ کسی کو بھیجتے تھے کہ جاؤ انور شاہ سے پوچھ کے آؤ کہ یہ بات کہاں ملے گی، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جواب ان کو تحریراً یا حاضر ہو کر جواب دیتے تھے۔ اب سنیے، مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے حجاز، مشہور آپ کو معلوم ہے ریشمی رومان تحریک کے سلسلے میں سفر ہو رہا تھا، اور وہ اس وقت دارالدیوبند میں پڑھاتے تھے اور علامہ انور شاہ کشمیری بھی پڑھاتے تھے۔ وہ بخاری شریف پڑھاتے تھے، یہ ترمذی کا درس دیتے تھے۔ جس دن حضرت جا رہے تھے، یہ سنانا ہے، جس دن حضرت شیخ الہند جا رہے تھے اور یہ خبر پھیلی ہوئی تھی کہ حضرت ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور واپس نہیں آئیں گے، علامہ انور شاہ کشمیری سبق پڑھانے کے لیے بیٹھے، تھوڑی دیر کچھ پڑھایا، ترمذی شریف کا کچھ حصہ پڑھایا، اس کے بعد اچانک کتاب بن گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اپنے شاگردوں سے، طلبہ سے کہا کہ میرا دل پڑھانے میں نہیں لگ رہا، میں حضرت کے پاس جا رہا ہوں، اور گئے اپنے استاذ کی خدمت میں۔ کتنا بڑا عالم ہے، محدث ہے، کیسے قوی الحافظہ شخص ہے۔ حاضر ہوئے، حضرت اس وقت چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور علامہ انور شاہ کشمیری کا بہت اعزاز کرتے تھے حضرت شیخ الہند، لیکن اس دن ایک خاص کیفیت تھی علامہ انور شاہ کشمیری پر بھی۔ وہ گئے تو حضرت چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے،
پیر لٹکا ہوا تھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری جا کر حضرت کے قدموں کے پاس بیٹھ گئے اور حضرت کے دونوں پیروں کو اپنے سینے سے لگائے اور رونے لگے۔ حضرت کے گھٹنے پر سر رکھا اور بہت روئے۔ تو حضرت نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ انور کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ ہمارے استاد ہیں، اب تک اگر کہیں کوئی بات اشکال کی ہوتی تھی تو ہم آپ سے حل کر لیتے تھے، اب آپ تشریف لے جائیں گے، ہم کس سے پوچھیں گے؟ اتنے بڑے عالم ہیں جن سے خود حضرت شیخ الہند بعض باتوں کے سلسلے میں استفسار کرتے تھے، لیکن عاجزی دیکھیے، اپنے استاد سے محبت دیکھیے، ان کی قدر دیکھیے، تعلق دیکھیے دونوں۔ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ تشریف لے جا رہے ہیں، اب ہم کس سے پوچھیں گے، کس سے اپنے اشکالات حل کریں گے؟ حضرت شیخ الہند نے کہا اطمینان رکھو، کوئی اشکال نہیں ہوگا، اللہ نے تم کو علم کے بہت اونچے مقام پر فائز کیا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ استاد سے کیسا تعلق ہے، ان کے پیروں کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، حضرت کے جانے پر اپنے رنج الم کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ 500 سال کی مدت میں اتنا بڑا عالم نہیں بنا۔ اساتذہ سے محبت ہو، ان کی قدر ہو، علم کا فیض دل سے دل میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ ہمارے مدرسوں کی روایت رہی ہے۔ ہمارے مدرسے کالج نہیں ہیں، یونیورسٹیز نہیں ہیں کہ جہاں رسمی تعلق ایک دوسرے سے ہوتا ہے۔ ابھی میں نے 2 اماموں کا ذکر کیا، امام احمد بن حنبل کا اور امام شافعی کا، دونوں کا رشتہ استاذی اور شاگردی کا تھا۔ حضرت امام شافعی استاذ تھے، امام احمد بن حنبل شاگرد تھے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں امام شافعی نے خواب دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور نے کہا کہ احمد سے کہہ دینا ایک آزمائش آنے والی ہے، ثابت قدم رہیں۔ وہ قاصد انہوں نے بھیجا اپنے ایک شاگرد کو، جاؤ امام احمد کو خبر دو۔ امام احمد کو خبر دی، وہ انہوں نے اس خوشخبری کو پانے کے بعد کہ حضور کا سلام آیا، استاذ کا پیغام آیا، اپنا کرتا اتار کر دیا اس شخص کو جو قاصد آیا تھا، اور کہا کہ میرے پاس اس وقت اور کچھ نہیں ہے، یہ کرتا لے۔ وہ واپس لے کر آئے، امام شافعی نے پوچھا کہ احمد نے کچھ کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، کرتا دیا، بہت خوشی کا اظہار کیا۔ اب سنیے، امام شافعی استاد ہیں، ہماری درسگاہوں کی روایت کیا ہے وہ آپ کو بتا دیں۔ کیسی قدر، کیسی عظمت، کیسی محبت، شاگردوں پر کیسی شفقت، استاذ کے دل میں کس طرح کا احترام۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے جو قاصد تھا گیا تھا، اس سے کہا کہ کرتا تم کو، احمد نے کرتا تم کو دیا ہے، اس لیے میں وہ تم سے مانگ نہیں سکتا، لیکن آج رات کو اس کرتے کو پانی میں بھگو دینا اور صبح وہ پانی لے کر آنا، ہم برکت کے طور پر اس کو استعمال کریں گے۔ احمد ابن حنبل کا کرتا ہے، آپ غور کیجیے، ان کے شاگرد تھے، لیکن کیسی قدر ہے ان کے دل میں اپنے شاگرد کی، کہ کہا کہ احمد کے کرتے کو بھگو دینا، پانی لے کر آنا، ہم وہ برکت کے طور پر استعمال کریں گے۔ ہماری درسگاہوں میں جو فیض ہوتا ہے وہ ان رشتوں کی وجہ سے، اس قدر و منزلت کی وجہ سے، آپس کی اس ربط کی وجہ سے، ایک دوسرے کے احترام کی وجہ سے۔ اساتذہ کو بھی سیکھنا چاہیے وہ کیسے شفیق ہوں، وہ کیسے محبت کرنے والے ہوں، وہ اپنے شاگردوں کی وہ کس طرح حوصلہ دینے والے ہوں، ان کو آگے بڑھانے والے ہوں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والے ہوں، اپنی اولاد کی طرح ان سے محبت کرنے والے ہوں، ان کی خوشی سے خوش ہونے والے ہوں، ان کے غم سے رنجیدہ ہونے والے ہوں۔ اساتذہ کے لیے بھی یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہم کو ایسی شفقت سے تعلیم دی کہ قسم بخدا حضور سے پہلے اور ان کے بعد ہم نے ویسی شفقت سے تعلیم دینے والا کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ محبت، اپنے شاگردوں کی قدر، ان کی ضرورتوں کا خیال اساتذہ کے دل میں رہنا چاہیے، اساتذہ کو شفیق ہونا چاہیے۔ خیر، جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ جو آپ کو نعمتیں یہاں میسر ہیں اس کی قدر کریں، محنت بڑھائیں، نظام الاوقات بنائیں، نظام الاوقات۔
ہر چیز کا ایک وقت ہو، اس وقت پر وہ کام کریں۔ نظام الاوقات سے بہت سارا وقت محفوظ ہوتا ہے۔ نظام الاوقات کے ذریعے ایک ترتیب بنائیں، زندگی جس کی مرتب ہوتی ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ مطالعے کی عادت ڈالیں، درسیات کا بھی مطالعہ کریں، کچھ غیر درسی کتابیں بھی پڑھا کریں۔ اور خاص طریقے پر میں مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ سیرت اور سوانح کی کتابیں پڑھیں، بزرگوں کے حالات، ہمارے علماء کے حالات، ہمارے اکابر کے حالات۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں آگے بڑھنے کی امنگ آتی ہے، آرزو پیدا ہوتی ہے، ان کے جیسا بننے کا جذبہ انسان کے دل کے اندر آتا ہے۔ تو سوانح کی کتابیں پڑھیں، بزرگوں کے حالات پڑھیں، اس سے انسان کے اندر آرزو بھی آتی ہے، آگے بڑھنے کی تمنا بھی پیدا ہوتی ہے، محنت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور اکابر کا ذوق، ان کا منہج، ان کی منہاج کو سمجھنے کا شعور بھی انسان میں آتا ہے، اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ میں یہ آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتایا، میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو بہت سی چیزیں پڑھنے کے لیے معمول کیا، اور ان کا انداز تربیت بہت جداگانہ تھا، اس کی تفسیر کا موقع نہیں، لیکن انہوں نے جہاں تفسیر کی کتابیں، جہاں فقہ و فتویٰ کی کتابیں، جہاں مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھنے کی مجھ کو تاکید کی، وہیں سیرت اور سوانح کی کتابیں بھی پڑھنے کی نہ صرف یہ کہ تاکید کی، بلکہ وقتاً فوقتاً مجھ سے پوچھتے تھے، اور بہت سی کتابیں جو میں نے مطالعہ کی ہوتی تھیں اس کے نوٹس دیکھتے تھے، جو میں نے پڑھ لی اس کے مختصر اشارے لکھے، ملاحظہ فرماتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، عزیز طالب علم ساتھیوں، کہ غیر درسی کتابیں بھی پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور سیرت اور سوانح کی کتابوں کو اس میں اہمیت دیں۔ بہت ساری کتابیں ہیں، اگر آپ ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے، انشاءاللہ اس سے آپ کے اندر آگے بڑھنے کی تمنا بھی آئے گی اور راستہ بھی ملے گا۔ اب آخر میں 2-3 باتیں اور عرض کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ دیکھیے، آپ محنت کریں گے، آپ وقت کی حفاظت کریں گے، آپ نظام الاوقات بنائیں گے، آپ مطالعہ کریں گے، درسیات پر محنت کریں گے، اساتذہ کی قدر کریں گے، اور اس ماحول کا اچھا استعمال کریں گے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ لیکن اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ آپ کی منزل کیا ہے۔ آپ کی منزل یہ نہیں ہے کہ بس آپ ایک اچھے عالم بن جائیں، ایک اچھے مقرر بن جائیں، ایک اچھے مصنف بن جائیں، ایک اچھے مبلغ بن جائیں، کامیاب استاذ بن جائیں، مدرس بن جائیں۔ یہ آپ کی منزل نہیں ہے۔ آپ کی منزل یہ ہے کہ آپ ربانی بنیں۔ یہ دارالعلوم امام ربانی ہے۔ یہ ربانی بننا یہ پڑھنے پڑھانے کا مقصود ہے۔ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب۔ ربانی بنیں، ربانی بننا، اللہ والا بننا، عمل کے راستے پر چلنا، اپنے اندر صفات پیدا کرنا، عاجزی، انکساری، اولو العزمی، ہمت، شجاعت، بہادری، حالات کا مقابلہ کرنے کا ہنر، اپنے اندر اونچے نشانے تک پہنچنے کا جذبہ۔ صرف یہ نہیں کہ آپ کے اندر فروتنیاں ہیں، نہیں، اس کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ کے اندر اولو العزمی آئیں، حالات پر نگاہ ہو، ملت کس راستے پر جا رہی ہے، ملک میں آگے ہمیں کیا کرنا ہوگا، کن چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے، کن حالات سے ہمیں دو بدو ہونا ہے، کس طرح ہمیں باطل نظریات اور طاقتوں کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ ہمیں صرف اس کا مکلف نہیں بنایا گیا کہ ہم استاذ بن جائیں اور پڑھائیں، ہم امام بن جائیں اور نماز کی امامت کریں، ہم مؤذن بن جائیں اور اذان دیں، نہیں، ہمیں قوم کی امامت سپرد کی گئی ہے، اور یہ ہم سے مطالبہ ہے کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ ہمیں حق کو واضح کرنا اور ملت کی ہمہ جہت رہنمائی کرنی ہے، ہر محاذ پر، ہر شعبے میں، ہر جگہ ہمیں رہنمائی کرنی ہے، اور اس کے لیے مطلوب استعداد پیدا کرنی ہے، اور وہ استعداد پیدا کرنے کا وقت ابھی ہے، اور یہ سارا کام صرف اس لیے ہو کہ اللہ راضی ہو اور ہمارے اندر بہترین صفات اور اخلاق آئیں، جو پڑھنے پڑھانے کا ماحصل ہے، مقصود ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ بہت اچھے مقرر ہو گئے
آپ نے سمجھا منزل مل گئی، نہیں، ہماری منزل اللہ پاک کی رضا ہے، اس کے حصول کے لیے ابھی سے اس ذکر کرنا، بزرگوں سے تعلق رکھنا، اپنی اصلاح کی طرف توجہ رکھنا، اپنے دل کی نگرانی کرنا، اپنے اخلاق کو درست کرنے کی محنت کرنا، یہ سب چیزیں بھی ضروری ہیں۔ اقبال نے کہا تھا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ امام غزالی کتنے اونچے درجے تک پہنچے، لیکن المنقذ من الضلال میں لکھا ہے کہ ایک مرحلہ گزرنے کے بعد میں نے غور کیا، ثم تفکرت فی نیتی، ان کی آپ کو عبارت سناتا ہوں، ثم تفکرت فی نیتی فی التدریس فإذا هي غیر خالصة لوجه اللہ بل باعثها ومحركها انتشار الصيت وحب الجاه فتيقنت أني على شفا جرف هار إن لم أشتغل بتلافي الأحوال۔ آپ المنقذ من الضلال دیکھیے، ایسی خوبصورت عبارت لکھی، کہا کہ میں نے ایک مرحلے تک پہنچنے کے بعد غور کیا میری نیت کیا ہے، تو پتہ چلا کہ نیت اچھی نہیں ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ میں تو ہلاک ہو جاؤں گا اگر اپنے دل کی اصلاح نہیں کروں۔ پھر وہ اس کام میں لگے اور پھر بہت اونچے مقام تک پہنچے۔ تو اس میں آپ کو ابھی سے توجہ دینی چاہیے کہ آپ اپنے دل کی اصلاح کی طرف متوجہ رہیں۔ کام بنتا ہے تین چیزوں سے، علم، عقل اور عشق، یہ تینوں حاصل کیجیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو جب ان کے مرشد نے خلافت دی تو یہی کہا تھا، حق تعالیٰ تو را علم و عقل و عشق دادا است و ہر کے بدی صفات متصف باشد خرقہ خلافت ازو نیکو آیت، کہ بیٹا جاؤ، اللہ نے تم کو تین دولتیں دی، علم، عقل اور عشق، یہ نعمت جس کے پاس ہو مشائخ کی نیابت اسی کو زیب دیتی ہے۔ تین نعمتیں، علم، عقل اور عشق۔ اقبال نے کہا عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم، عشق الہی کی حرارت جب پیدا ہوگی تب آپ آگے بڑھیں گے۔ جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ ہے۔ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ ایسے ادارے میں ہیں جہاں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم جیسی شخصیت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، جو علم، عقل اور عشق تینوں کے جامع ہیں، اور جن سے آپ اپنے دل کی اصلاح بھی کرا سکتے ہیں اور علم کی دنیا میں بھی ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو علم، عمل، اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معدود، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، فالحمد لله على كل حال۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ ربنا اغفر لي ولوالدي ولأساتذتي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين